کئی جگہوں کے اوپر دفعہ 144 لگائی جا رہی ہے, کئی جگہوں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب میں جتنے اہم رہنما ہیں ان کے ڈیروں پہ, دفاتر پہ اور ان کے گھروں کے آگے جو ہے وہ پولیس کی نفری کھڑی کر دی گئی ہے. پنجاب کو ایک پولیس اسٹیٹ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ بھی کر کے پنجاب میں احتجاج نہ کیا جا سکے. دیکھیں, سب سے بڑی ڈکیتی جو پڑی ہے نا پاکستان میں الیکشن میں, وہ پنجاب میں پڑی ہے, پھر کراچی میں پڑی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد کی تینوں سیٹوں کے اوپر ڈکیتی پڑی ہے. اور ایک ڈکیتی بلوچستان میں ہوئی ہے, لیکن بلوچستان میں کوئی پہلی ڈکیتی نہیں ہے. ہمیشہ سے الیکشن ایسے ہی ہوتے آئے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن تو آپ جب بھی بلوچستان میں کریں گے تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا, لیکن وہاں پہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے بندے لے کر آتی ہے, کیونکہ بلوچستان میں انہوں نے بہت کنٹرول رکھا ہوا ہے. وہاں پہ بہت سارے معدنیاتی وسائل بھی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, تو وہ اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. آبادی کم ہے, وسائل بہت زیادہ ہیں, اور ان وسائل کے اوپر ایک عجیب و غریب وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وسائل پہ قبضہ ہو رہا ہے, ہمیں مل کچھ نہیں رہا. اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے جناب نہیں, یہ وسائل بھی پاکستان کے ہمارے ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی فراری کہتے ہیں, کسی کو دہشت گرد کہتے ہیں. تو وہ عجیب قسم کا سینیریو بنا ہوا ہے. اس کا پولیٹیکل سلوشن ہو سکتا ہے اگر وہاں کے سردار بیٹھے, وہاں کے نوجوان بیٹھے, پولیٹیکل قیادت بیٹھے, سارے بیٹھ کے فیصلہ کریں, جرگہ کریں آپس میں, اور فیصلہ کرنے کے بعد حکومت کو بتائیں کہ جناب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں, اس طریقے سے بلوچستان آگے بڑھے گا تو امن و امان آ سکتا ہے. پولیٹیکل سلوشن ہے ان چیزوں کا, طاقت کے بلبوتے کے اوپر نہیں کیا جا سکتا. لوگوں کو آج کے دن کیوں نکلنا ہوگا, 8 فروری کو کیوں نکلنا ہوگا؟ کیونکہ 1 سال پورا ہو گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی دھاندلی کو. ایسا پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 مرتبہ ہوا, ایک 1971 میں ہوا تھا اور ایک 8 فروری 2024 کو ہوا تھا. 1971 میں جب مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا تو پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا تھا, اور آج مینڈیٹ کو تسلیم نہ کر کے پاکستان کی معیشت کو زمین بوس کر دیا گیا ہے. پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے, اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج کے درمیان ایک خلیج پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگوں کو نکلنا چاہیے. کیوں نکلنا چاہیے؟ دیکھیں, عام آدمی کے پاس جو واحد طاقت ہوتی ہے نا, یا واحد اختیار ہوتا ہے پاکستان جیسے ملکوں کے اندر, تو وہ اس کے ووٹ کی پرچی ہوتی ہے, جس کو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے بوٹ کے ساتھ کچل دیا ہے. تو عام آدمی کی سوچ اور اس کے اجتماعی شعور, جو پاکستان پورا ہے, عوام کا جو اجتماعی شعور ہے, اس کی توہین کی گئی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. یہ عوامی حکومت نہیں ہے جو اس وقت موجود ہے, اور انہیں عوام کا کوئی احساس بھی نہیں ہے. یعنی حکومت آئی 2 نمبر طریقے سے, جعلی فارم 47 ان کو پکڑا دیا ہاتھ میں اسٹیبلشمنٹ نے کہ جاؤ جا کے تہاڈی حکومت بن گئی ہے. یہ آگے حکومت میں بیٹھ گئے. اب ان کو عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے, نہ انہیں عوام سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی ہے. یہ آئے ہیں جعلی طریقے سے, اور ان کو پتا ہے کہ عوام نے ان کو نہیں ووٹ دیا, لہذا یہ عوام کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے, جیسا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, جس طرح تجاوزات کے خاتمے کے نام کے اوپر غریبوں کو کچلا گیا ہے, جس طرح ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے. ابھی جو بھی جاتا ہے باہر مائک لے کر بات کرتا ہے. منصور علی خان صاحب نے بات کی ہے, اور دوسرے صحافیوں نے بات کی ہے. میں آغا شیخ سرور صاحب کے وہ سن رہا تھا, میں نیا پاکستان کے ہمارے حسنین ہیں ان کی باتیں سن رہا تھا. وہ جتنے لوگ جاتے ہیں پبلک میں بات کرنے کے لیے, کانوں کو ہاتھ لگ جاتا ہے. میں نے اپنی ٹیم کو 2 دفعہ بھیجا ہے, مجھے کم سے کم بھی 15 انٹرویوز نکالنے پڑے, بیچ میں سے لوگ اتنی گندی گالیاں دے رہے ہیں نون لیگ کو پنجاب میں. یہ ان کی حالت ہو گئی ہے. لوگ ان کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ انہیں لوگوں کا احساس ہی نہیں ہے. اگر لوگ خاموش رہیں گے نا, اگر آپ خاموش رہتے ہیں, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مینڈیٹ چوری ہو گیا, کوئی بات نہیں, دوبارہ الیکشن آئے گا ووٹ ڈال دیں گے, تو یاد رکھیے گا دوبارہ بھی آپ کے ساتھ یہی ہوگا. ہر دفعہ یہ ہوا کرے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے جوکرز لا کر آپ کے اوپر مسلط کر دیا کرے گی کہ جناب یہ بندے ہمیں پسند ہیں اور یہ ہماری جی حضوری کریں گے. ان کی بوٹ پالش کی رفتار بھی تیز ہے اور بڑی اچھی پالش کرتے ہیں, ہمارے بوٹ چمکتے رہتے ہیں, لہذا ان بندوں کو لا کے اقتدار میں ہم نے بٹھانا ہے. عوام کے اجتماعی شعور کی اور عوامی مینڈیٹ کی ہمیشہ توہین ہوتی رہے گی جب تک کہ عوام باہر نکل کر اپنا مینڈیٹ واپس نہیں لیتی تب تک. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان ہے, جہاں پہ مذمت کرنی ہے, جہاں پہ بات کرنی ہے, جہاں پہ منہ کھولنا ہے, وہاں ان کا منہ کھلتا ہی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ ہے نا, اور اب تو وہ عملی جامہ پہنانے کی بات بھی کر رہے ہیں. وہاں پہ جناب اسرائیل کی گورنمنٹ نے باقاعدہ کہہ دیا, ان کا جو وزیر دفاع ہے اس نے بھی کہہ دیا, ان کا جو وزیر اعظم ہے نتنیاہو اس نے بھی کہہ دیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ بھی سٹیٹمنٹ دے دیا کہ میں امریکن فوجی نہیں بھیج رہا, لیکن اسرائیل جنگ کے بعد غزہ کو جب خالی کروا لے گا, اب یہ ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر جنگ ہونے جا رہی ہے اور یہ غزہ خالی ہو جائے گا. یہی کوشش ہے نا کہ اس خطے سے فلسطینی نکل جائیں, وہ یہاں پہ نہ رہے اور یہ کنٹرول سارا کا سارا اسرائیل کے پاس چلا جائے. تو اسرائیل کے پاس نہیں جائے گا, امریکہ کے پاس جائے گا, کنٹرول تو چلا گیا. تو وہ جس کی پاکستان ہمیشہ مخالفت کرتا رہا, پوری دنیا کرتی رہی, وہ تو ہو گیا. اب اس کے اوپر جو ہے دنیا پوری مذمت کر رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے. شہباز شریف کا منہ نہیں کھل رہا, زرداری صاحب کا منہ نہیں کھل رہا, آرمی چیف اس کے اوپر کوئی لب کوشائی نہیں کر رہے, باقی کوئی بندہ اس کے اوپر بول ہی نہیں رہا پاکستان کے اندر. یعنی اس کو جواب دینے کے لیے بھی ان کے اندر جرت نہیں ہے.
اور یہاں پہ ایک بندہ جو ہے اس نے کہتے ہیں گالی نکالی ہے، دہشت گردی کا پرچہ دے دو. تو یہ کرائٹیریا ہے جناب، اور یہ بزدلی ہے اور تو کچھ نہیں ہے. اور ادھر جناب جو عجیب و غریب حرکتیں کی ہیں بلاول نے، جا کے جو تماشا لگایا پاکستان کا اپنا اور اپنے خاندان کا، وہ میں دیکھ کر حیران ہوں. اور پہلے تو میں نے تصویر دیکھی، میں نے کہا یہ کوئی فیک، یہ آپ ذرا دیکھیں تصویر، یہ بلاول کی تصویر ہے، یہ دیکھیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے، سامنے بلاول ایک دفعہ کیمرے کی طرف منہ کر کے اور ایک طرف دوسری طرف منہ کر کے جو ہے وہ بلاول نے اپنی تصویر بنائی، 2 پوز یہاں پہ رکھ کے بنائی ہے. اب ہم پروڈکشن کے لوگ ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے، میں آئی ایم ناٹ شیور، لیکن کچھ اور دوست بھی میرے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسکرین ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے نا کہ امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے سامنے کھڑے ہو گئے تو آپ اس کی طرف پٹ کر کے تو آپ اپنی فوٹویں بنا رہے ہیں. اب چڑیا گھر میں تو نہیں آئے ہوئے نا کہ پیچھے شیر کھڑا ہے یا بھالو کھڑا ہے تو آپ جناب اس کی طرف پٹ کر کے آپ اپنی فوٹویں بنا رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ جو کھچ ماری گئی ہے نا، یہ پیچھے کوئی اسکرین ہے. اور میرے خیال میں جس طرف کو یہ بلاول کا منہ ہے نا، اس طرف کو بہت دور کہیں پہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا. تو اتنی دور بٹھایا گیا بلاول کو کہ شاید وہاں پہ پھر یہ اسکرین تھی تاکہ جو دور بیٹھے ہوئے وہ اسکرین کے اندر نظارہ کر لیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو قریب سے دیکھ لیں. تو بظاہر یہ ایک اسکرین نظر آتی ہے، میں آئی ایم ناٹ 100% شیور، لیکن میری اپنے جتنے بھی پروڈکشن کے ساتھیوں سے بات چیت ہوئی ہے وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ اسکرین ہی ہے، یہ ڈائریکٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہو نہیں سکتا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ تقریر کر رہا ہو اور ایک لڑکا کھڑا ہو جائے فرنٹ رو میں اور اس کی طرف پیٹ کر دے تو اور سیلفیاں بنوانا شروع کر دے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ بلاول اتنا قریب جا کے بیٹھ جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. دوسرا تھوڑا وہ کلر کمبینیشن ہے نا، اس سے بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کوئی فوٹو بنائی گئی ہے اسکرین کے سامنے. تو ایک تو بے وقوف بنانے کی انہوں نے کوشش کی کہ جی بلاول جا کے پہلی لائن میں بیٹھ گیا. دوسرا اس کے بعد بلاول کا ایک خطاب دکھایا جو کسی اور ایونٹ کا تھا، یعنی اس جگہ کا نہیں تھا، وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں خطاب نہیں ہوا. اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے ڈائس رکھا ہوا ہے، جس کو وہ سامنے وہ ڈائس ہوتا ہے جس کے اوپر کھڑا ہو کے بندہ بات کرتا ہے، سامنے جو پڑا ہوتا ہے ایک چھوٹی ٹیبل ڈائس، بلاول کے سامنے جو ڈائس پڑا ہوا ہے وہ کسی اور طرح کا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جو ڈائس پڑا ہوا ہے وہ کسی اور طرح کا ہے. تو ایک ہی تقریب میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی اس کے بعد بلاول آیا تو کیا ڈائس چینج کر دیا تھا؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ تقریب کا اختتام کہیں اور کسی اور جگہ پہ کوئی اور ایونٹ اور کوئی سننے والی آڈینس بھی کوئی اور ڈونلڈ ٹرمپ والا معاملہ کچھ اور، اس کی آڈینس بھی کوئی اور. وہ کلاس آئی ہوئی تھی وہاں پہ پوری دنیا کی، وہ کریم آئی ہوئی تھی پوری دنیا کی، وہاں پہ انہوں نے بلاول سے خطاب کروا کے کوئی کچ مروانی تھی. ایسے نہیں ہوتا. بہرحال مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بڑا عجیب لگا مجھے یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے کہ یار اتنے سستے ہیں یہ بیچارے. یہی بلاول ہے تھوڑا عرصہ پہلے عمران خان کو پاکستان کا ڈونلڈ ٹرمپ کہتا تھا تصدیق کرنے کے لیے. اب یہی اسی ڈونلڈ ٹرمپ کو کھوتے کو باپ بنانا ہے، ان سے کوئی سیکھے. اور ان کا جو ہے نا وہ یعنی عجیب و غریب ہی کام ہے ان کا. یہ جناب پہنچ گئے وہاں جا کے اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ، اب ہمارا ڈونلڈ ٹرمپ. میرے ابو کا بھی واقف ہے، میری امی کا بھی پرانے دور کے اندر جب بینظیر بھٹو زندہ ہوا کرتی تھی تو انہوں نے ہمیں بلا کے کھانا بھی کھلایا تھا. اب بلاول کو پتہ نہیں کہاں سے یادداشتیں آ رہی ہیں، لیکن یہ یادداشتیں اس وقت نہیں تھیں جب عمران خان کی برائی کرنے کے لیے عمران خان کو کہنا تھا کہ یہ پاکستان کا ڈونلڈ ٹرمپ ہے. یہ بھی بلاول نے کہا ہوا ہے نا. اب جناب مجھے بڑا افسوس ہوا، یعنی مجھے دھچکا لگا ایک دیکھ کر کہ یار ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا اور بینظیر بھٹو کا بیٹا اتنا ہلکا ہو سکتا ہے، ایسی کھچ مار سکتا ہے. لیکن پھر میرے دماغ میں آیا اور مجھے تسلی ہوئی کہ نہیں، یہ آصف زرداری کا بھی بیٹا ہے. بلاول زرداری جو ہے وہ خالی ان کا نہیں ہے خون، یہ آصف زرداری کا بھی بیٹا ہے، تو یہ اس طرح کر سکتا ہے. میں نے اپنے آپ کو یہ سوچ کے تسلی دی اور مجھے اچھی خاصی تسلی ہو گئی یہ سوچنے کے بعد.